اور یہی چیز تو اختلاف پیدا کرتی ہے. اگر سپوز کیا اگر وہ ملوث ہیں، ریاست کے پاس ثبوت ہیں، تو پھر ان کو لے جائے جہاں تک لے جا سکتی ہے. اور اگر وہ نہیں ملوث اور اگر وہ ٹارچر سے گزر رہے ہیں، ان کا خاندان ٹارچر سے گزر رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، جو اس کی اہلیہ نے لکھا ہوا تھا کہ جب آئے اور وہ ساری زندگی اس ٹراما سے نکلے گی وہ بچی. ہم یہ سوالات اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں، جب کوئی ویڈیو آتی ہے اس میں کوئی فوجی مارا جا رہا ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، تو اس کے خاندان والوں پر کیا گزرتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں پہاڑوں پہ ان کو، فورسز والوں کو، اور اس سختی، اس گرمی، اس سردی میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، کتنی کوئی تنخواہ ہوتی ہے، 35-40 ہزار. تو وہ جو قربانی ہے، وہ جو ٹائم ہے، وہ جو اس کا ایک ایک منٹ شاید 40 ہزار سے زیادہ ہو. تو اس کی جو قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وہ قربانی، اس کی وہ ریسپیکٹ، اس کی وہ جو شہادتیں دے رہے ہیں وہ مقدم ہیں. لیکن یہ جو پالیسی ساز ہیں، یہ ایسا ماحول بنائیں تاکہ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو، تاکہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جو اوپر فورسز والا، ہر گزرتا ہوا شخص، وہ چاہے ایف سی کا ہو، آرمی کا ہو، پولیس کا ہو، یار یہ میری سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہے، یہ بیچارہ اس اذیت سے گزر رہا ہے، اتنے بالکل ایک دور دراز پہاڑی میں پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد جاتا ہے گھر یا نیچے اترتے ہیں. یہ ہماری لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو ہم ان کو ریگارڈ دیں، عزت دیں. جو چیز ان کو ضرورت ہوتی ہے، گھر سے دور آئے ہوئے ہم ان کی وہ کریں. لیکن یہاں پہ عوام دونوں فریقوں سے جو ہے نا، وہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ آپ سہولت کاری کرتے ہو، دوسرا کہتا ہے آپ ان کو کھانے کھلاتے ہو، بعد میں کہتے ہیں آپ ہی کی انٹیلیجنس سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو عام آدمی بیچارہ پس کے رہ جاتا ہے. پھر وہ حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، اس طرف سے بھی مار کھا رہا ہوں، اس طرف سے بھی مار کھا رہا ہوں. خیر، بات پھر آتے ہیں کانکنو والی پہ. 34 لوگ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. 34 لوگ مذاق نہیں ہے. اس میں ایسے بھی تھے کہ ایک ایک گھر سے 2 بھائی تھے، 3 وہ تھے، خاندان کے لوگ تھے. اور آج چلو کچھ ایمبولینس دی، کچھ تو ہم نے دیکھا ویگنوں پہ جا رہی تھی. یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہم ایک بندہ شہید ہو گیا، مر گیا، اس بے بسی کے عالم میں مر گیا، ہم اس کو پراپر ایمبولینس بھی نہیں دے پائے ہیں. یہ بڑے دکھ کی بات نہیں ہے. ہم لاکھ اختلاف کریں حکومت سے، یہ جو کانکنوں کے جن کے نام پہ لیزیں ہیں، یہ جو اتنے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، ان کو کچھ احساس نہیں ہے. حکومت کو تو ہم ہر وقت مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ابھی بھی ٹھہراتے ہیں. یہ مقتدرہ کے جو بڑی دلچسپی ہے، مائنز اور منرلز برائے نام ہی چلا رہے ہیں سیاسی لوگ، ان کو صرف یہی الاٹمنٹوں میں وہ ہے کہ پورا بلوچستان الاٹ کر دیا ہے. اس کانکن کی کوئی اسے فکر نہیں ہے. یہ کتنے بے بس لوگ ہیں. میں پچھلے دنوں بھی ایک دیکھ رہا تھا، ایک نے لکھا ہوا تھا کہ میں ان کانکن جو ہیں ان کو، وہ بڑا تلخ جملہ اس نے کہا تھا کہ یہ انہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایس او پیز فالو نہیں کی جاتی، پھر بھی اس میں کام کرتے ہیں، پھر ایسے جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ان بیچاروں کی میکسیمم کتنی زندگی ہوتی ہے، آئے روز تو یہ واقعات ہوتے ہیں. 2021 سے 25 تک زین کی سٹوری تھی کہ 5 سالوں میں 283 کانکن حادثات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. یار مذاق ہے. اب کرتے کیا ہے، ان کے کچھ ایس او پیز ہیں کہ بھائی یہ اتنے 100 فٹ سے آپ آگے نہیں جائیں گے. نہیں، یہ جاتے ہیں. جب سانحہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا، پھر حکومت جو ہے نا بڑا اس پہ ایکشن بھی لے لیتی ہے، بند بھی کر دیتی ہے. پھر یہ چالو لوگ، یہ انسان دشمن لوگ جو مالک ہیں نا، موسٹلی یہ کیا کرتے ہیں، دوسری سائڈ سے پھر وہ کھودنا شروع کرتے ہیں، وہ پھر آ کے اس سے ملتی ہے، پھر ادھر سے بند ہوتے ہیں، پھر تیسری سائڈ سے آتے ہیں.